السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گاڑی پورچ میں رکی تھی، اس کا دل کسی بے لگام گھوڑے کی مانند دوڑے جا رہا تھا۔ ہاتھوں میں تری اتر آئی تھی، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اس کی حالت کسی بے جان گڑیا کی مانند ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس بنگلے میں جانے سے پہلے اپنے گھر بھاگ جائے یا پھر اس دنیا سے ہی کہیں کھو جائے، لیکن وہ اپنی ماں بہنوں کے آگے مکمل طور پر بے بس تھی۔ وہ معصوم تھی، اس کے پاس نہ اتنی عقل تھی اور نہ ہی اتنی سمجھ۔ اس نے دنیا نہیں دیکھی تھی، وہ محض اپنی زندگی اپنے کمرے تک ہی محدود رکھتی تھی، لیکن اچانک سے اس کی پوری زندگی کو تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اس نے تو بچپن سے ہی اپنے لیے سرفراز کا نام سنا تھا، لیکن اچانک سے اس کی زندگی میں عبید انصاری آ گیا تھا۔ اتنی جلد بازی میں اس کا نکاح عبید سے ہوا تھا کہ اس کی سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو گئی تھی۔ اس نے تو یہی سنا تھا کہ اس کی شادی اس کے چاچو کے بیٹے سرفراز سے ہوگی، جو پڑھنے کے لیے باہر گیا ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ آئے گا ان دونوں کی رخصتی ہو جائے گی، لیکن اس کے آنے سے پہلے ہی اس کا نکاح عبید سے کروا دیا گیا تھا۔ یہ بات اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ بچپن سے ہی وہ اپنے دل میں سرفراز کو اعلیٰ مقام دیتی تھی، لیکن اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کی زندگی تو کچھ اور ہے، اس کا نصیب تو کسی اور کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی، آنکھوں پر لگایا ہوا نظر کا چشمہ ٹھیک کیا تھا اور گاڑی سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ بنگلہ دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا۔ وسیع پیمانے پر گارڈن تھا، جس کو دیکھ کر یکدم پھولوں سے محبت کرنے والی علیشا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ قدم بقدم چلتی ہوئی باغ کے قریب آ گئی تھی۔ باہر لگا گلاب کا پھول اسے بے انتہا خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ اس کے قریب ہو کر اس کی خوشبو اپنے اندر اڈیلنے لگی تھی۔ ارد گرد کا حال بھلائے وہ اس باغ میں ہی کہیں کھوسی گئی تھی۔ وہ جو کافی دیر سے گھر کے اندر بیٹھا اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، اب تھک ہار کر گھر سے باہر آیا تھا۔ سامنے ہی اس کی نگاہ اٹھی تو پھر پلٹنا بھول گئی۔ وہ سفید لباس میں موجود کوئی حور لگ رہی تھی۔ دودیا رنگت، کمر سے بھی نیچے تک لمبے بال جو آبشار کی مانند کمر پر پھیلے ہوئے تھے، آنکھوں پر چشمہ لگایا، وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی، یعنی یہ لڑکی پھولوں سے عشق کرتی ہے اور اس کا ارادہ بالکل ان پھولوں کی طرح اس کو مسلنے کا تھا۔ وہ قدم با قدم چلتا ہوا علیشا کے پاس آ گیا تھا اور اس سے 2 قدم پیچھے کھڑے ہو کر اس نے ایک دم اس کو مخاطب کیا تھا، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس کی گھمبیر آواز سن کر اس کا توازن بری طرح بگڑ گیا تھا۔ وہ زمین بوس ہوتی، اس سے پہلے ہی عبید نے اسے تھام لیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد ترین لہجے میں بولا تھا، اگر ہر جگہ گرتی رہو گی تو تمہاری کمر بہت جلد ٹوٹ جائے گی۔ میں ہر وقت تمہیں میسر نہیں ہوں گا۔ جبکہ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس نے خواب و خیال میں نہیں سوچا تھا کہ اس کی ملاقات عبید سے اس طرح ہوگی۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے پریشان لہجے میں بولی تھی، میں یہاں پھولوں کی خوشبو لینے کے لیے آئی تھی، مگر آپ کی آواز۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی عبید نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ جما دیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، میرے سامنے زیادہ بولنے سے ہمیشہ پرہیز کرنا۔ مجھے باتونی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں۔ کافی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، لیکن تم یہاں کھڑی نظارے کر رہی ہو۔ شرم نہیں آتی اپنے شوہر کو انتظار کرواتے ہوئے؟ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کے بولا تھا، جبکہ وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہو گئی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا جواب دے۔ خوف کے مارے اس کے منہ سے الفاظ نکلنا بند ہو چکے تھے، جبکہ عبید نے اس کو سنبھال کر سیدھا کھڑا کیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، ممی تمہارا انتظار کر رہی ہیں، نازیہ بھی تمہارے انتظار میں ہلکان ہو رہی ہے، اندر چلو، اور ہاں، زیادہ یہ بال کھول کر گھومنے کی ضرورت نہیں ہے،
سر پر دوپٹہ لیا کرو، مجھے اچھی نہیں لگتی ایسی لڑکیاں جو اپنے بال اور اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں۔ آئندہ کے بعد ہر بات کا خیال رکھنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بول کر وہ ٹھہرا نہیں تھا بلکہ اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یہ ایک قدرتی عمل تھا، وہ علیشا کے کھلے ہوئے بال بالکل برداشت نہیں کر پایا تھا۔ وجہ وہ خود نہیں جانتا تھا۔ جبکہ علیشا نے اپنا چشمہ ٹھیک کیا تھا اور سر پر دوپٹہ اوڑھ کر اندر کی طرف بڑھ گئی تھی، اس کا دل ابھی بھی کسی بے لگام گھوڑے کی مانند دوڑے جا رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس طرح رد عمل ظاہر کرے۔ اچانک سے عبید انصاری کا آ جانا اسے خوف میں مبتلا کر چکا تھا۔ وہ سیدھا اندر آئی تھی۔ لاؤنج میں ہی اس کی ساس اور نند بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے آتے ہی وہ دونوں اپنی جگہوں سے کھڑے ہو گئے تھے اور اس کا استقبال بہت اچھے طریقے سے کر رہے تھے۔ نکاح کے بعد آج وہ پہلی بار عبید کے گھر آئی تھی، اس لیے سکینہ بیگم کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ کہنے کو وہ بہت ماڈرن عورت تھی، لیکن انہیں رشتوں کا تقاضا معلوم تھا۔ وہ بہت ملنسار خاتون تھی، کبھی بھی کسی کم عمر لڑکی یا لڑکے سے بدلحاظی سے مخاطب نہیں ہوتی تھی، بلکہ ہر ایک کے ساتھ رحم دلی سے پیش آتی تھی اور دل جوئی کرتی تھی۔ عبید کے برابر میں ہی وہ سر جھکا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا نکاح عبید سے ہو گیا تھا، محض رخصتی باقی تھی اور ابھی عبید رخصتی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ وہ کچھ عرصہ اس کے ساتھ وقت گزارے گا، معلوم کرے گا کہ وہ کیسی طبیعت کی مالک ہے۔ اگر وہ اس کے لیے ٹھیک ہوئی تو وہ رخصتی کر لے گا، اگر انہیں تو وہ اس کو طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ لیکن اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ علیشا فاروق اس کے لیے کیسی آزمائش بن کر آنے والی ہے۔ اس کے بیٹھتے ہی اس کی ماں اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، علیشا، تم نے سر پر دوپٹہ کیوں لیا ہوا ہے؟ اتار دو، ہم لوگ زیادہ دقیانوسی نہیں ہیں، تم زیادہ سر کو کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ماڈرن زمانے کے ہیں، اسی لیے تھوڑا اپنے آپ کو بنا کے رکھنا۔ ہمارے عبید کو ایسی لڑکیاں بالکل اچھی نہیں لگتی جو ہر وقت خود کو کور رکھتی ہیں۔ جبکہ علیشا نے الجھی ہوئی نگاہوں سے عبید کو دیکھا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ اس کو تاکید کر کے گیا تھا کہ دوپٹہ پہن لو، اور اب اس کی ماں کی ایسی بات سن کر اس کی الجھن بجا تھی۔ جبکہ عبید ان سب کو نظر انداز کیے اپنے موبائل میں مگن ہو گیا تھا۔ اس نے خاموشی سے سر کو اس بات میں ہلا دیا تھا، وہ ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ آخر وہ لوگ چاہتے کیا ہیں۔ اس کی ساس اور نند اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے تھے، جبکہ علیشا بہت سنجیدگی سے ہر سوال کا جواب دے رہی تھی۔ وہ بہت ہی ذہین اور قابل اسٹوڈنٹ تھی، اپنے کالج میں ہمیشہ فرسٹ نمبر پر آتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے زیادہ بات چیت کرنا بھی پسند نہیں تھا۔ وہ بہت احتیاط سے اپنے جملے ادا کرتی تھی۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد عبید اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، جب اچانک اس کی ساس نے علیشا کی جانب دیکھا تھا اور فوراً بولی تھی، جاؤ، عبید کمرے میں گیا ہے، تم بھی اس کے پیچھے جاؤ اور اس کے ساتھ تھوڑا وقت گزارو، اس کو اپنا عادی بناؤ، بیوی ہو تم، حق رکھتی ہو اس پر۔ جبکہ وہ ان کی بات سن کر بری طرح گھبرا گئی تھی اور کپ کپاتے لہجے میں بولی تھی، نہیں آنٹی، میں یہیں پر ٹھیک ہوں، میں آپ سے اور نازیہ سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ جبکہ اس کی ماں سر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی تھی، لڑکی کیوں اپنا گھر برباد کرنا چاہتی ہو؟ لڑکوں کو ایسی لڑکیاں بہت پسند ہوتی ہیں جو ان کے آگے پیچھے گھومتی ہیں، ان کے لیے ہر کچھ کرتی ہیں۔ اگر تم اس طرح ہمارے ساتھ بیٹھ کر وقت ضائع کرو گی تو کوئی اور لڑکی تمہارے شوہر کو لے اڑے گی، اس لیے جاؤ، اس کا دل بہلاؤ اور اس کو اپنا عادی بناؤ، اس سے محبت بھری باتیں کرو، بیوی ہو تم، محرم ہو اس کی، اس لیے ہر چیز پر اختیار رکھتی ہو۔ جبکہ اسے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ عبید انصاری کا وہ روپ دیکھ چکی تھی جس سے شاید اس کی ماں اور بہن واقف نہیں تھی۔ اس کو ڈر تھا کہیں وہ اس سے کچھ بولے اور وہ غصہ نہ کر جائے۔
لیکن وہ ان کو انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اگر وہ ان کو انکار کرتی تو نہ جانے وہ اس کے بارے میں کیا کہتی۔ اسی لیے اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور محض سر کو ہلکی جنبش دے کر اوپر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کی ماں بھی اس کو یہی سمجھاتی تھی کہ تم زیادہ سے زیادہ عبید کے ساتھ رہا کرو، اس کے ساتھ وقت گزارا کرو، اس کو اپنی عادت ڈال دو۔ جبکہ وہ پریشان ہو رہی تھی کہ وہ لوگ ایسی باتیں کیوں بول رہے ہیں، ابھی نکاح ہوا ہے، رخصتی تو باقی ہے، پھر یہ سب باتیں کیوں؟ لیکن اس نے کسی کی بات کا کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ بہت معصوم اور حساس دل تھی، نہ کبھی کسی کی بات کا انکار کرتی تھی اور نہ ہی سوال جواب کرتی تھی۔ جو بات اس کو الجھن میں ڈالتی تھی اس بات پر وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ زیادہ معاملے کے اندر گھسنے کی اس نے نہ پہلے کبھی کوشش کی تھی نہ ہی اب کر رہی تھی۔ وہ کمرے کے قریب آئی تھی اور دروازے پر ہلکی دستک دی تھی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ابھی کے ابھی اچھل کر حلق میں آ جائے گا۔ پہلی دستک پر کوئی جواب نہ آیا تھا۔ وہ پلٹ جانا چاہتی تھی لیکن اس کو معلوم تھا اگر وہ نیچے جائے گی تو سکینہ بیگم اور نازیہ اس سے سوال جواب کریں گی اور اس میں ہمت نہیں تھی کسی کے بھی سوال کے جواب دینے کی۔ اس لیے اس نے ایک بار پھر ہمت جمع کی تھی اور دوبارہ دروازے پر دستک دی تھی۔ چند پل کے لیے وہ ٹھہر گئی تھی اور اس بار اندر سے جواب موصول ہو گیا تھا۔ عبید گھمبیر آواز میں بولا تھا، دروازہ کھلا ہے، اندر آ جاؤ۔ اس کی گھلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ دل کیا کہ وہ ابھی کے ابھی اپنے گھر بھاگ جائے۔ نہ جانے کیوں اسے عبید انصاری سے بہت ڈر محسوس ہو رہا تھا، حالانکہ وہ اس کا شوہر تھا، اس کا ہمراز تھا، اس کا ساتھی تھا، لیکن اس کے باوجود وہ حد سے زیادہ بے چین ہو رہی تھی۔ وجہ کیا تھی وہ خود نہیں جانتی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو عبید صوفے پر بیٹھا اپنا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ وہ قدم با قدم چلتی ہوئی اس کے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی عبید نے اس کا بازو اپنی آہنی گرفت میں تھام لیا تھا اور اس کو اپنے اوپر گراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں بے انتہا خوبصورت تھیں، فضیل گرین آنکھیں جو عبید کو بہت پسند آئی تھیں، لیکن اس بات کا اعتراف وہ کسی صورت بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ لڑکی حسن کا شہکار تھی مگر بہت معصوم تھی۔ یہ بات عبید کو سمجھ آ گئی تھی، لیکن وہ اس کو کسی قیمت پر قبول نہیں کر سکتا تھا۔ علیشہ ایک مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی تھی۔ اس کے پاس وہ ڈھنگ نہیں تھا جو ماڈرن گھرانے کی لڑکی کے پاس ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کسی صورت اس کو اپنے لیے قبول نہیں کر سکتا تھا۔ محض اپنی لاڈلی بہن کی خاطر اس نے نکاح کی قربانی دی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بوجھل لہجے میں بولا تھا، ہر وقت یہ چشمہ لگانا ضروری ہوتا ہے۔ وہ اس کی کمر پر اپنی گرفت سخت کر چکا تھا، جبکہ علیشہ کو لگ رہا تھا اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس نے نظر جھکائی ہوئی تھی۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی، مجھے اس چشمے کے بغیر ٹھیک نظر نہیں آتا، اس لیے لگانا ضروری ہے۔ اگر آپ کو نہیں پسند تو میں لینس لگا لوں گی۔ وہ بہت آہستگی سے بولی تھی۔ اس کی سرسراتی انگلیاں اس کی کمر میں دھستی جا رہی تھی، جس کے باعث وہ حد سے زیادہ ہلکان ہو رہی تھی۔ یعنی وہ لڑکی اپنا رشتہ بحال کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ اس کے رنگ میں ڈھلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک پل کے لیے اسے اس معصوم جان پر ترس آیا تھا، مگر فوراً ہی اپنا سر جھٹک گیا تھا۔ وہ عبید کو یہ کرنے سے روک بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس کی ماں نے سختی سے اسے یہ بات سمجھائی تھی، اگر عبید تمہارے جسم کو چھونے کی کوشش کرے یا پھر تمہارے قریب آنا چاہے تو روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تمہارا شوہر ہے اور تم پر حق رکھتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بے بس تھی اور خاموشی سے اس کے اوپر پڑی ہوئی اس کو دیکھ رہی تھی۔
وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی علیشا بول پڑی تھی، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، میں اس پوزیشن میں زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ سکتی۔ اس کے چہرے پر پسینہ پھوٹ پڑا تھا، وہ پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر کان کی لو تک سرخ پڑ گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کہیں دور بھاگ جائے۔ وہ فطری شرم سے بہت پریشان تھی، جبکہ عبید اس کے چہرے کے بدلتے رنگ بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی پل میں اپنا چہرہ سرخ کر لیتی تھی، اور یہ منظر عبید انصاری کے لیے بہت دلچسپ تھا۔ اس کے نزدیک بہت سی لڑکیاں آئی تھی، کئی لڑکیوں نے شرمانے کے ڈھونگ کیے تھے، لیکن ہمیشہ ناکام رہی تھی۔ لیکن جس طرح سے اس کی اپنی بیوی رنگ تبدیل کر لیتی تھی، آج سے پہلے ایسی لڑکی عبید نے نہیں دیکھی تھی، اس لیے وہ کافی حیران تھا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی عبید نے اسے چھوڑ دیا تھا، اور وہ فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھال کر اس کے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ کافی دیر ان دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی تھی، جب علیشا نے اس کو مخاطب کیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، آپ سے ایک بات کہوں؟ اس کا لہجہ ہر درجہ نرم تھا۔ عبید نے ایک نگاہ اس معصوم پر ڈالی تھی جو اس کے کندھے تک آتی تھی۔ وہ محض ہم بولا تھا، آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، آپ نے مجھے کہاں دیکھا تھا؟ وہ معصوم انداز میں بولی تھی، اس کی آنکھوں میں محبت کے جگنو جگمگا رہے تھے۔ اس کی بات سن کر وہ جو موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، حیران کن نگاہوں سے علیشا کو دیکھنے لگا تھا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی ایسا سوچ سکتی ہے۔ اس کی بات سن کر اس نے بلند بانگ کہا لگایا تھا۔ وہ اس قدر ہنس ہنس کر دوہرا ہو گیا تھا کہ اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا، جبکہ علیشا حیران نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا اس نے کیا بول دیا جو عبید اس قدر ہنس رہا ہے۔ کافی دیر ہنس لینے کے بعد وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، لڑکی، تم سے کس نے بول دیا کہ میں عبید انصاری ایک برانڈڈ تم جیسی مڈل کلاس لڑکی سے محبت کر سکتا ہوں؟ او گوڈ، تم لڑکیاں کس فینٹیسی کی دنیا میں جیتی ہو؟ وہ گہری سانس لے کر بولا تھا، جبکہ وہ جو اس سے کچھ اور سننا چاہتی تھی اس کی بات پر یک دم سکتہ کی کیفیت میں آ گئی تھی۔ اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا تھا، آنکھیں یک دم ماند پڑ گئی تھی، چہرے کی وہ رونق بھی کہیں کھوسی گئی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا جواب دے۔ وہ بالکل حیران تھی۔ اس کو تو یہی بتایا گیا تھا کہ عبید نے اسے کہیں دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ اس کا گرویدہ ہو گیا ہے اور اس سے شادی کا خواہش مند ہے۔ اس نے فوراً اس بات پر اعتراض کیا تھا کہ وہ تو سرفراز کی منگیتر ہے، بچپن سے ہی اس کا رشتہ طے ہے، جب وہ واپس آئے گا تو اس کی شادی ہو جائے گی۔ تو اس کی ماں نے اس کو یہی کہا تھا کہ عبید تم سے محبت کرنے لگا ہے اور وہ لوگ بہت رئیس ہیں۔ میں تمہاری شادی ایک ایسے گھرانے میں کرنا چاہتی ہوں جو لوگ بہت امیر ہوں، جس کی بدولت تمہاری ماں کی بہنوں کے لیے بھی آسانی ہو سکے۔ اور وہ معصوم لڑکی یہی سمجھ گئی تھی کہ اس کی ماں سچ بول رہی ہے، جبھی یہ بات عبید کے سامنے دہرا رہی تھی، لیکن اس کے ہنسنے کے باعث اہانت کے احساس سے اس کا چہرہ لال سرخ ہو گیا تھا۔ وہ جواب دینے کی سدھ بدھ کھو چکی تھی، بس ہونک بنی اس کو دیکھتی جا رہی تھی۔ یکدم عبید کی رنگت تبدیل ہوئی تھی، آنکھوں میں سرد مہری آئی تھی۔ وہ کسی بھی عورت ذات کو اپنے قریب بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ وہ ماضی میں ایک زخم کھا چکا تھا، وہ شادی جیسے جھمیلے میں پڑنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ محض اپنی بہن کی وجہ سے یہ سمجھوتا کر رہا تھا، لیکن وہ اس لڑکی پر اس بات کو آشکار کر دینا چاہتا تھا کہ اس کی زندگی میں وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ وہ محض اپنی ماں اور بہن کے علاوہ کسی عورت ذات پر یقین نہیں کرتا تھا۔ اس نے بے ساختہ علیشا کا بازو اپنی آہنی گرفت میں تھام لیا تھا اور اس کو اپنے روبرو کرتے ہوئے غصے سے اس کے چہرے پر دھاڑا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے
کہ میں تم جیسی لڑکی سے محبت کروں گا، یہ خناس اپنے دل اور دماغ سے نکال دو۔ ہاں، میں تم سے گزارا ضرور کر سکتا ہوں، لیکن تمہیں بیوی کے طور پر کسی قیمت قبول نہیں کر سکتا، اور اگر تمہارے دل میں یہ بات ہے کہ میں نے تم سے شادی محبت میں آ کر کی ہے، تو تم سے بڑا بے وقوف اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جبکہ وہ مزید اس کی باتیں برداشت نہیں کر پائی تھی اور تڑپ کر بولی تھی، پھر مجھ سے شادی کیوں کی آپ نے؟ مجھے تو یہی۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی عبید نے اس کی بات بیچ میں اچک لی تھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، تمہیں کیا لگا میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ جبکہ وہ معصوم سی لڑکی اس کو نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ دھاڑیں مار مار کر روئے۔ وہ مزید بولا، ہرگز نہیں، تم جیسی مڈل کلاس گھرانے سے لڑکی عبید انصاری کبھی محبت نہیں کر سکتا۔ عبید کی بات پر علیشا کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ وہ تڑپ کر بولی تھی، پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ آخر میری زندگی کو تباہ کیوں کیا؟ جب آپ کے نزدیک میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ علیشا کی بات پر عبید نے ایک بار پھر بلند بانگ کا کہا لگایا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، یہ بات میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ نازیہ نے مجھے سختی سے منع کیا تھا، مگر میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں، میری بہن تمہارے سابقہ منگیتر سے محبت کرتی تھی۔ تمہیں راستے سے ہٹانے کے لیے مجھے یہ کرنا پڑا۔ آخر کو وہ میری لاڈلی ہے، اتنا تو میں کر ہی سکتا تھا۔ پھر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، میں تم سے کبھی محبت نہیں کر سکتا اور نہ ہی تمہیں کبھی بیوی کی حیثیت دے سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہی عبید اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور کمرے سے نکل کر سیدھا بنگلے سے نکلتا ہی چلا گیا تھا، جبکہ وہ پیچھے سے اس کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا جو باتیں عبید اس کو بول کر گیا ہے وہ سب کچھ حقیقت پر مبنی ہیں۔ وہ کافی دیر تک سسک کر اس کے کمرے میں ہی روتی رہی تھی۔ جب اسے وقت کا احساس ہوا تو اس نے گہری سانس لے کر خود کو مضبوط کیا تھا۔ وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی، بلکہ ایک ذہین اور سمجھدار لڑکی تھی۔ وہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر اپنا دل نہیں توڑتی تھی۔ اسے ہمت کرنی تھی۔ وہ اس کا محبوب یا منگیتر نہیں تھا، بلکہ اس کا شوہر تھا۔ نکاح ہو گیا تھا۔ اس کی ماں کسی صورت بھی اب یہ نکاح ٹوٹنے نہیں دے سکتی تھی، اس لیے اس کو ہمت کرنی تھی۔ وہ اپنا رشتہ بچانے کے لیے آخری حد تک جائے گی۔ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا اور نیچے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ لانچ میں ہی نازیہ اور سکینہ بیگم آپس میں چیمگویاں کر رہے تھے، جبکہ وہ سیدھا نازیہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ دونوں ماں بیٹیاں اس کی طرف ہی متوجہ تھیں۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں یہ بتانے کے لیے کافی تھیں کہ وہ خوب روئی ہے۔ اس کا سرخ چہرہ بہت کچھ بتا چکا تھا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی سکینہ بیگم اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں بولی تھی، میں جانتا ہوں میری گڑیا بہت اداس ہو گئی ہے۔ یقیناً عبید نے تمہیں بہت باتیں سنائی ہیں، لیکن میری جان تمہیں ہمت کرنی ہوگی۔ تمہارا شوہر ماضی میں زخم کھا چکا ہے۔ وہ اپنی کلاس فیلو سے بہت محبت کرتا تھا، ہر وقت اس کے نام کا دم بھرتا رہتا تھا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ اس لڑکی نے میرے بیٹے کو دھوکہ دے دیا۔ اسی کے دوست کے ساتھ چکر چلا کر وہ اس کو چھوڑ کر گئی۔ میرا بیٹا روتا رہ گیا، اس کی منتیں کی، مگر وہ لڑکی نہیں مانی اور سب کے سامنے میرے بیٹے کو خوب سنائی۔ اس کو برا بھلا بولا، کئی غلط الزامات لگائے اور اسے چھوڑ دیا۔ اس رات میرا بیٹا خوب رویا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا وقت نہیں دیکھا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ہر کوئی اس سے محبت کرتا ہے، سب اس کے گرویدہ ہیں، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ عبید انصاری بھی ایک ٹوٹا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو مضبوط بنایا تھا اور اسی دن اس نے میرے سامنے وعدہ کیا تھا کہ وہ کسی عورت ذات پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ وہ مرتا مر جائے گا لیکن کبھی اپنی زندگی میں کسی عورت کو بطور محبوبہ یا بطور بیوی قبول نہیں کرے گا۔ اب یہ تم پر ہے
کہ تم اس کے یہ وعدے کیسے توڑتی ہو؟ تمہیں اسے رائے راست پر لانا ہوگا، اس کو اچھے اور برے کی تلقین کرنی ہوگی۔ میں جانتی ہوں میری بیٹی یہ سب کچھ ضرور کرے گی، مجھے یہ بھی معلوم ہے اس نے نازیہ کے حوالے سے بھی تمہیں وہ اصل بات بتائی ہوگی جس کے لیے تم سے اس نے نکاح کیا ہے۔ میں اس سے نکاح کے بہت خلاف گئی تھی، لیکن میں اپنے دونوں بچوں کے آگے بے بس ہو گئی تھی، مگر اب میں بے بس نہیں ہونا چاہتی۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ عبید تمہیں طلاق نہیں دے گا، لیکن تمہیں آخری حد تک اپنے صبر کو آزمانا ہوگا، ہر مشکل سے لڑ کر ایک بار پھر کھڑا ہونا ہوگا، تبھی جا کر تم اپنی منزل حاصل کر پاؤ گی۔ اگر تم تھک گئی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبید کو کھو دو گی۔ وہ برے دل کا انسان نہیں ہے، محض اس کے اندر غصہ ہے جو وہ ہر کسی پر نکالتا ہے، لیکن وہ ایک بہت ٹوٹا ہوا انسان ہے۔ اگر اسے تم سمیٹو گی تو وہ تمہارا ہی ہو کر رہ جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ اس کے ساتھ وقت گزارو۔ کچھ دن تک وہ تمہیں برا بھلا کہے گا، سنائے گا، لیکن اگر تم آج برداشت کر لو گی تو ساری زندگی اس کا ساتھ پالو گی۔ میرا بیٹا محبت کرنے والا شخص ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ تم صبر کرو، لیکن اتنا ضرور کہوں گی اگر تم نے اس کا ساتھ دے دیا تو جو مقام تم اس کی زندگی میں حاصل کر لو گی وہ آج تک کوئی نہیں کر پائے گا۔ جبکہ نظر جھکائے بیٹھی علیشہ نے اپنے ارادوں کو مضبوط کیا تھا، وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے گھر کی طرف گامزن ہو گئی تھی، لیکن اس کو گھبراہٹ بھی حد سے زیادہ ہو رہی تھی۔ اس کو معلوم تھا یہ سب کچھ آسان نہیں ہے، اسے ہر چیز میں وقت لگے گا، لیکن وہ ہمت نہیں ہارنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو اس کی اماں دیکھتے ہی شروع ہو گئی تھی، اس سے سوالات کرنے لگی تھی کہ اس نے عبید کے ساتھ ایسا وقت گزارا، ان کے گھر والے کس انداز میں اس سے ملے، مگر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا، محض اتنا بول کر وہ اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی کہ سب کچھ ٹھیک رہا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ اس کی ماں اتنی ہی بات سن کر مطمئن ہو گئی تھی، کیونکہ انہیں علیشہ پر بے انتہا اعتبار تھا کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے اور ہر چیز حاصل کر سکتی ہے، اس کے پاس ہر بات کو منوانے کا ہنر موجود ہے، اور یہ بات حقیقت تھی، مگر کوئی اس لڑکی کے جذبات کو نہیں سمجھ رہا تھا۔ ہاں، وہ عبید کو سمیٹ لینا چاہتی تھی، لیکن اس کی بھی فیلنگز تھی، وہ لڑکی تھی اور محض 18 سال کی تھی، اس کے جذبات تھے، مگر کوئی اس بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ دروازے کے ساتھ ہی بیٹھتی چلی گئی تھی، اس کی آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر گال پر بہہ گئے تھے۔ یہ کیسی بے بسی تھی، آج اسے شدت سے اپنے باپ کی یاد آئی تھی۔ اگر اس کے سر پر باپ کا سایہ ہوتا تو آج اس کے ساتھ یہ سب بدسلوکی نہیں کی جا رہی ہوتی۔ کافی دیر تک وہ اپنے آپ کو سنبھالتی رہی تھی اور پھر نماز عشاء ادا کرنے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ واش روم جا کر اس نے وضو بنایا تھا اور مصلی بچھا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی تھی۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اس نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے تھے اور رب کریم کے آگے روتے ہوئے اپنے نصیب کی دعا مانگنے لگی تھی۔ یا رب مصطفیٰ، اے مولائے کریم، اے پاک پروردگار، اے کل کائنات کے مالک، میں جانتی ہوں تو عظیم الشان رب ہے، تیرے آگے سب خاک برابر ہے۔ یا اللہ، میرا نصیب کھول دے، میں ایک ایسے انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی جس کے لیے محض محبت ہی سب کچھ ہو۔ یا اللہ، عبید کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے، ان کو نرم دل کر دے، میں تجھ سے اپنے رشتے کے لیے دعا مانگتی ہوں۔ کافی دیر تک وہ اس کے لیے اور اپنے لیے دعائیں مانگتی رہی تھی، اور کب اس کی آنکھ سجدے میں ہی لگ گئی اسے کچھ علم نہیں ہوا تھا۔ اگلی صبح وہ الارم سے اٹھی تھی، فوراً ہی نماز فجر ادا کی تھی اور جلدی جلدی کالج جانے کی تیاریاں کرنے لگی تھی، لیکن اس کو معلوم ہی نہیں تھا
کہ آج اس کی ملاقات کس سے ہونے والی ہے۔ وہ جیسے ہی تیار ہو کر گھر سے باہر نکلی تو سامنے ہی عبید گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہوا تھا، آنکھوں پر گلاسز لگائے ہوئے تھے۔ وہ دیکھنے میں کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ چند پل کے لیے علیزہ اپنی جگہ پر سن ہو گئی تھی، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو گئی تھی۔ اس نے خواب و خیال میں نہیں سوچا تھا کہ یہ شخص اس کو پک کرنے کے لیے آ سکتا ہے۔ اس نے اپنے اندر ہمت جمع کی تھی، اگر وہ وہاں پہنچنے میں ذرا بھی دیر لگا دیتی تو اس کو یقین تھا یہ آدمی اس کو خوب سنائے گا، اس لیے اس نے وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ جیسے ہی قریب پہنچی تو اس نے گھور کر اسے دیکھا تھا اور غصے سے بولا تھا، تمہاری وجہ سے میری نیند برباد ہوئی ہے، میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گا لڑکی۔ جبکہ وہ یک ٹک اس کو دیکھتی جا رہی تھی، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے، حالانکہ اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ ایک بار پھر غصے سے بولا تھا، اب کھڑی کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، جلدی سے بیٹھو، تمہیں کالج چھوڑ کر مجھے اپنے آفس بھی جانا ہے۔ جبکہ علیشہ فوراً ہی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ کنفیوز تھی کہ وہ اس کو کیوں ڈھونڈ رہا ہے، حالانکہ اس نے تو بلایا بھی نہیں تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی اس نے بھی اپنے گلاسز لگائے تھے اور اسٹیئرنگ وہیل سنبھال لیا تھا۔ کالج ایڈریس وغیرہ پوچھ کر وہ اپنی گاڑی کالج روڈ پر ڈال چکا تھا۔ یکدم اس نے گردن موڑ کر ایک نگاہ علیشہ پر ڈالی تھی، جو نظریں جھکائے کافی خوفزدہ معلوم ہو رہی تھی۔ یکدم وہ سنجیدگی سے بولا تھا، میں نے کل بھی تمہیں اس چیز کے لیے بولا تھا، لیکن تمہیں لگتا ہے کہ میں بکواس کر رہا ہوں۔ اپنا سر ڈھانپ کر رکھو اور یہ بال مجھے کھلے ہوئے نظر نہیں آنے چاہیے۔ میں دوبارہ یہ بات دہراؤں گا نہیں، بلکہ میں تمہیں وہ کر کے دکھاؤں گا جو تمہاری سوچ بھی نہیں ہے۔ جبکہ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے عبید کی جانب دیکھا تھا اور فوراً ہی اس نے اپنا سر بھی ڈھانپ لیا تھا۔ بالوں کو باندھنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس لیے وہ خاموشی سے بیٹھی رہی تھی۔ جبکہ عبید کا غصے کے مارے چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے، حالانکہ وہ تو اسے بیوی کے طور پر قبول نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آج بھی اس کا ارادہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی ماں کو منع کر دیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو پک کرنے کے لیے نہیں جائے گا، وہ اس کا ڈرائیور نہیں ہے، مگر اس کی ماں نے سختی کی تھی، جس کے باعث اسے مجبوراً علیشہ کو پک کرنے کے لیے آنا ہی پڑا تھا۔ کالج گیٹ پر اس کو چھوڑتے ہوئے اس نے سخت لہجے میں ایک بار پھر تاکید کی تھی، میں جب واپس آؤں تو یہ دوپٹہ مجھے سر سے اترا ہوا نہ ملے، اور یہ بال اگر مجھے کھلے ہوئے نظر آئے تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جبکہ علیشہ خوف سے لرز اٹھی تھی، اس کو اپنی بے خیالی پر رج کر غصہ آیا تھا۔ اکثر اوقات اس کی امی بھی اس کو یہ تاکید کرتی تھی کہ سر ڈھانپ لیا کرو اور بال کو ضرور باندھا کرو، تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں، مگر وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی۔ بال باندھنے کے باعث اس کے سر میں حد سے زیادہ درد ہو جاتا تھا، لیکن وہ یہ بات کسی کو بتاتی نہیں تھی۔ اس کو تو بس ایک ہی فکر لاحق ہو گئی تھی کہ یہ آدمی اس کو کالج سے لینے کے لیے آئے گا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پورا دن پڑھائی پر دھیان دینے کی بجائے اسی سوچ میں الجھی رہی تھی۔ عبید کی ماں نے محض اس سے اتنا ہی بولا تھا کہ تم اس کو جا کر پک کر لو، کیونکہ جو بدسلوکی تم نے اس کے ساتھ کی ہے وہ تمہیں دیکھ کر اچھا محسوس کرے گی، لیکن وہ لینے کے لیے خود آیا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس نے اس کی بات کی اہمیت رکھی ہے یا پھر اس کو نظر انداز کر دیا ہے۔ وہ کالج گیٹ کے پاس ہی اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہوا تھا جب سامنے سے اس کو وہ آتی ہوئی نظر آئی تھی۔ وہ نظر کا چشمہ لگائے اپنا دوپٹہ حجاب کی صورت میں باندھ چکی تھی، جبکہ عبید کے چہرے پر
ایک مسکراہٹ آئی تھی، یعنی وہ لڑکی اس کے رنگ میں ڈھلنا چاہتی تھی، مگر وہ کسی طور پر بھی اس پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایک بار بھروسہ کر کے بہت پچھتایا تھا، اب اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ دوبارہ یقین کر کے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لیتا۔ قریب آ کر اس نے دھیمی آواز میں سلام کیا تھا، جبکہ عبید نے محض ایک نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی اور خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ بھی گھوم کر اس کے برابر میں ہی بیٹھ گئی تھی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ وہ مسلسل عبید کو دیکھتی جا رہی تھی۔ صبح کے وقت وہ بری طرح بوکھلا گئی تھی، لیکن اب دن بھر اس کا دماغ بن گیا تھا کہ اسے عبید کے ساتھ جانا ہے، اس لیے اس نے ہمت کر کے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا اور عبید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ چھوٹا سا رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی تھی، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ اس کا لہجہ کپ کپاہٹ کا شکار تھا۔ ایک پل کے لیے عبید کا دل کیا کہ وہ اس کا ہاتھ چھڑک دے، لیکن جیسے ہی اس کی نگاہ اس کے چہرے پر گئی تو وہ چند پل کے لیے بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اس لڑکی کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ اس کے چہرے پر موجود معصومیت اسے کچھ کرنے بھی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی، جبکہ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، میں صبح سے ہمت کر رہی ہوں، مجھے آپ سے ایک بات کہنی تھی، لیکن بول نہیں پا رہی۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں بولوں۔ اس نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور اس کی بات کو وہ غور سے سننے لگا تھا۔ وہ سر جھکا کر بولی تھی، میں بات کو گھماؤں گی نہیں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ میرے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں، کبھی مجھے چھوڑیے گا مت۔ جبکہ اس نے بے ساختہ گاڑی کو بریک لگائی تھی اور اس کو حیرت زدہ نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ ابھی تک وہ سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس کو کھڑی کھوٹی سنانا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کے لبوں پر چپ کا فکر لگ گیا تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنی گاڑی کو منزل کی طرف رواں دواں کر دیا تھا۔ وہ اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دینا چاہتا تھا، مگر اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ نہ جواب دینا اس کے لیے کتنا بڑا قہر بننے والا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا۔ وہ ہر اتوار کو عبید کے پاس آتی تھی، اس کے ساتھ وقت گزارتی تھی، جبکہ عبید جھنجھلا جاتا تھا۔ وہ اس کے آنے پر ہمیشہ ناپسندیدگی ظاہر کرتا تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں وہ چاہتا تھا کہ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کے پاس آئے اور اس سے محبت کا اظہار کرے، لیکن یہ باتیں وہ قبول کسی قیمت پر نہیں کر سکتا تھا۔ آج بھی اتوار کا دن تھا۔ وہ صبح 10 بجے ہی گھر سے نکل گئی تھی۔ اس کو معلوم تھا عبید صبح کے وقت جم کرتا ہے۔ اس کی سوچ آج کچھ اور تھی۔ وہ اس کے ساتھ کچھ اچھے لمحات گزارنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ بہت محنت کر رہی ہے۔ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں ایک پھانس تھی، اگر تم محنت کے بعد بھی عبید نے اس کو ٹھکرا دیا تو اس کا کیا بنے گا؟ لیکن وہ آخری دم تک ہمت کرنا چاہتی تھی۔ وہ صبح 10 بجے جیسے ہی عبید کے گھر میں داخل ہوئی تو اس کو ملازم کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ عبید صاحب جم میں ہیں اور ورک آؤٹ کر رہے ہیں۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور جم کے اندر چلی گئی تھی۔ اس کے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق وہ شرٹ لسٹ ایکسرسائز کر رہا تھا، جبکہ اس نے اپنے اندر ہمت جمع کی تھی اور قدم با قدم چلتی ہوئی اس کے قریب تر چلی گئی تھی اور اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر پیچھے سے اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ وہ جیسے ہی جم میں داخل ہوئی، عبید کے لب مسکرائے تھے اور اس کا سینے سے لگنا نہ جانے کیوں عبید کے دل پر ٹھنڈی پھوار کا کام کر رہا تھا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے معصوم انداز میں بولی تھی، میں بھی آپ کے ساتھ ایکسرسائز کرنا چاہتی ہوں، بالکل آپ کی طرح کثرتی وجود بنانا چاہتی ہوں، تاکہ اگر آپ کی اور میری کبھی فائٹ ہو تو میں آرام سے آپ کا مقابلہ کر لوں۔ اس کی بات سن کر عبید نے بلند بانگ کہا لگایا تھا،
اور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ یکدم اس پر جھک گیا تھا۔ وہ دھک سے رہ گئی تھی، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اچانک ہی عبید نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا اور اس کو چیئر پر بٹھاتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا اور ایک ہاتھ چہرے کے نیچے رکھ کر اس کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ پنک فراق میں موجود باربی ڈول لگ رہی تھی۔ اس کی ہزیل گرین آنکھیں اس کو بے انتہا پسند تھیں۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے کھوئے کھوئے لہجے میں بولا تھا، تم کسی سراب کی مانند ہو لڑکی، مجھے معلوم نہیں تھا میں محض 18 سال کی لڑکی کے عشق میں اتنی جلدی مبتلا ہو جاؤں گا۔ تم نے مجھے کبھی کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اور وہ ہونک بنی اپنے قدموں میں بیٹھے اس شاندار مرد کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو گئی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی عبید نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور اچانک اپنی جیب سے ایک رنگ نکال کر اس کی شہادت والی انگلی میں پہنائی تھی اور اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے بولا تھا، میں تم پر اپنی ذات سے زیادہ بھروسہ کر رہا ہوں۔ میں اپنی ماں کے سامنے کیے ہوئے اس وعدے کو توڑ رہا ہوں جو میں نے جذبات میں آ کر کیا تھا۔ لیکن علیشہ عبید انصاری، اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، بلکہ میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ اس لیے مجھے دھوکہ دینے کے بارے میں نہ سوچنا۔ اور وہ عبید کی باتیں سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ کیا اس کے رب نے اس کی دعائیں سن لی تھیں؟ کیا اس کی محبت پر عبید انصاری کو یقین آ گیا تھا؟ کیا اس کی محبت رائگاں نہیں گئی تھی؟ یہ احساس ہی اس کو ہوا میں اڑانے کے لیے کافی تھا۔ وہ بے ساختہ اس کے گلے سے لگ گئی تھی اور روتے ہوئے بولی تھی، میں وعدہ کرتی ہوں میں کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دوں گی۔ میں مرتی مر جاؤں گی لیکن اپنی ذات سے کبھی آپ کو شکایت نہ ہونے دوں گی۔ جبکہ وہ دھیما سا مسکرایا تھا۔ اس دورانیے میں وہ اتنا سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی جھوٹ نہیں بولتی، یہ ایک کھڑے کردار کی مالک ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ عبید انصاری اپنا فیصلہ تبدیل کرنے کے دہانے پر آ گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر قسمت آزمائی تھی۔ اس کی ماں نے کہا تھا، ہر بار زندگی ختم نہیں ہو جاتی، انسان کو ہر بار اپنی قسمت آزمانی چاہیے۔ اور اس بار اس نے اپنی قسمت آزما کر پوری تاریخ بدل دی تھی۔ جبکہ علیشہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا اور ایمانداری کے ساتھ اپنا رشتہ نبھانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اور بے شک ہر بار ہمیں جب محسوس ہوتا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی ہے، وہیں سے اکثر کہانیوں کا آغاز ہوتا ہے۔